بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمینہ بلوچ، اپنے لیکچرر گورنمنٹ گرلس ڈگری کالج سکھر، اپنے 5ویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میں آپ کو 12ویں جماعت کے حصہ منظومات میں سے نظم جشن بیچارگی پڑھاؤں گی، جو کہ احسان دانش کی تحریر کردہ ہے، جو نمبر شمار میں 32 اور حصہ منظومات میں تیسرے نمبر پر ہے۔ آج کا لیکچر شاعر کا تعارف، تشریحات اور مرکزی خیال پر مشتمل ہے۔ شاعر مزدور احسان دانش کا اصل نام احسان الحق تھا۔ احسان دانش کے نام سے مشہور ہوئے۔ سن 1914 میں کاندھلہ میں پیدا ہوئے۔ مالی طور پر مستحکم نہ تھے، اس لیے تلاش معاش میں نکلے اور تعلیم ادھوری چھوڑ دی۔ شعر و شاعری سے شروع ہی سے لگاؤ تھا۔ یہی سبب ہے کہ پریشان کن حالات کے باوجود بھی ان کی صلاحیتیں ابھریں اور وہ ایک عظیم شاعر بن کر سامنے آئے۔ آپ کا انتقال مارچ سن 1982 میں لاہور میں ہوا۔ اپنی نظم جشن بیچارگی میں احسان دانش نے محنت کش طبقے کی مجبوری اور بے بسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس نظم میں مزدور کی بیٹی کی رخصتی کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی نظم کی طرف۔ پہلا بند ہے داغ دل ایک شام سیاہ پوش کا منظر تھا، ظلمت خاموش میں شہزادہ خاور، عالم میں مچلنے کو تھے رات کے گیسو، انوار کے شانوں پہ تھے ظلمات کے گیسو، یہ وقت اور ایک دختر مزدور کی رخصت، اللہ قیامت تھی قیامت تھی قیامت۔ اس میں جو ہے وہ شاعر ایک شام کا منظر پیش کر رہے ہیں کہ سورج خاموش تاریکی میں آہستہ آہستہ چھپتا جا رہا ہے اور یوں ہر طرف رات کی زلفوں کی سیاہی پھیل رہی ہے اور اجالوں کے کندھوں پر اندھیروں نے تاریکی سے اپنی زلف بکھیرنا شروع کر دی ہے۔ مطلب کہ ہر طرف اندھیرا پھیل رہا ہے اور شاعر کے مطابق ایسا وقت کہ ہر طرف اندھیرا اور تاریکی چھا رہی ہے اور ایسے وقت میں ایک مزدور کی بیٹی کی رخصتی کا وقت تھا، تو یوں معلوم ہوتا تھا گویا قیامت ہے۔ مزدور کی بیٹی کی رخصتی کا رخصت ہونا دکھ اور افسردگی کا منظر پیش کر رہا تھا، یعنی کہ قیامت سے بڑھ کر قیامت تھی۔ تو ظلمت خاموش میں شہزادہ خاور، ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، تو شہزادہ خاور کہتے ہیں سورج کو۔ سورج جو ہے وہ ظلمت میں تاریکی میں جو ہے وہ ڈوبتا جا رہا تھا اور عالم میں مچلنے کے تھے رات کے گیسو۔ رات کے گیسو مطلب کہ رات جو ہے وہ اپنے گیسو زلفیں جو ہے وہ پھیلا رہی تھی، مطلب کہ اندھیرا چھا رہا تھا ہر سو۔ انوار کے شانوں پہ، انوار کہتے ہیں نور کو، نور جو ہے وہ گھٹتا جا رہا تھا، روشنی جو ہے وہ گھٹتی جا رہی تھی، اور ظلمات اندھیرا جو ہے وہ اپنے گیسو پھیلائے ہوئے تھا، زلفیں پھیلائے ہوئے تھا۔ یہ وقت اور دختر مزدور کی رخصت، ایسا وقت تھا کہ ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا اور خاموشی چھا رہی تھی اور ایسے وقت میں جو ہے وہ ایک مزدور کی بیٹی رخصت ہو رہی تھی اور یہ قیامت سے بڑھ کر قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دوسرا ہے نوشاہ کے جو سر پہ تھا بندھے ہوئے صحرا، بھرپور جوانی میں تھا اترا ہوا چہرہ، اندوہ ٹپکتا تھا بشاشت کی نظر سے، مرجھائے سے رخسار تھے فاقوں کے اثر سے، کرتا بھی پرانا تھا پگڑی بھی پرانی، مجبور تھی قسمت کے شکنجوں میں جوانی، ہمراہ نفیری تھی نہ باجا تھا نہ تاشا، آنکھوں میں تھا بے مہری عالم کا تماشا۔ مجمع تھا یہ ایک جس خستہ و افسردہ مقام پر تھا بھیس میں شادی کے وہاں عالم محشر۔ اب جو ہے دلہا بھی جو چونکہ مزدور تھا اور غربت کا مارا تھا، تو اس نے صحرا تو باندھا ہوا تھا مگر اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل اترا ہوا تھا، اس کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بھی خوشی تو تھی مگر اس خوشی میں بھی غم چھلکتا نظر آ رہا تھا۔ فاقہ کشی کے اثر سے اس کے رخسار بھی جو ہے وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ فاقہ کشی کی وجہ سے مرجھائے ہوئے ہیں،
اور پگڑی اور کرتا بھی اس کا پرانا تھا، غربت کی وجہ سے اس نے پرانا کرتا پہنا ہوا تھا، حالانکہ شادی تھی اور شادی میں ہمیشہ دلہا دلہن کو ہر چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے چونکہ جو ہے وہ غریب تھا، غربت کا مارا تھا، اس لیے اس نے کرتا بھی پرانا پہنا ہوا تھا اور پگڑی بھی پرانی پہنی ہوتی ہے۔ اس کی جو جوانی تھی وہ قسمت کے آگے مجبور تھی، وہ جو ہے مجبور تھا قسمت کے آگے، اور اس کے ساتھ جو ہے حالانکہ جب بارات آتی ہے تو شہنائی بھی بجتی ہے، ڈھول بھی بجتے ہیں، لیکن یہ ایسی بارات تھی جو بالکل خاموشی میں آئی تھی، نہ اس کے ہمراہ کہتے ہیں ساتھ، نہ اس کے کوئی ساتھ شہنائی بج رہی تھی، نہ ہی کوئی باجا تھا، نہ ہی کوئی ڈھول بج رہا تھا، اور دولہا کی آنکھوں سے زمانے کی بے مہری جو ہے وہ صاف نظر آ رہی تھی، اور جس گھر میں یہ مجمع جمع تھا، یہ جو ہجوم جمع تھا، وہاں پہ خوشی اور مسرت کے بجائے افسردگی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور یہ خستہ سا مکان تھا، اس میں شادی کیا تھی، بس قیامت ہی تھی۔ تو شعر میں جو ہے وہ نوشہ کہتے ہیں دولہے کو، اور بشاشت اندو کہتے ہیں غم کو، اندو ٹپکتا تھا بشاشت کی نظر سے، غم ٹپک رہا تھا اس کی خوشی کی نظر سے، بشاشت کہتے ہیں خوشی کو۔ تو اس کے بعد جو ہے مرجائے سے رخسار تھے فاقوں کے اثر سے، فاقوں کے اثر سے میں نے آپ کو جیسے سمجھایا کہ جو ہے وہ اس کے گال جو ہے وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ مرجھائے ہوئے تھے فاقوں کے اثر سے، بھوک کاٹنے کی اثر سے۔ تو مجبور تھی قسمت کی شکنجوں میں، شکنجے کہتے ہیں گرفت کو، تو مجبور تھا وہ اپنی قسمت کے آگے۔ ہمراہ نفیری، وہی میں نے آپ کو بتایا، نفیری کہتے ہیں شہنائی کو، ہمراہ نفیری تھی، نہ باجا تھا نہ تاشا کہتے ہیں ڈھول کو، تو نہ کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، بارات جو ہے وہ بالکل خاموشی میں آئی تھی۔ دالان تھا گونجا ہوا رونے کی صدا سے، ایک درد ٹپکتا تھا ارکناک ہوا سے، اماں کی تھی بیٹی کی جدائی میں یہ حالت، چیخوں میں ڈھلے جاتے تھے جذبات محبت، تھا باپ کا یہ حال کہ اندوہ کا مارا، اٹھتا تھا تو دیوار کا لیتا تھا سہارا، لڑکی کا یہ عالم کہ آپے کو سمیٹے، گڑیا سی بنی بیٹھی تھی چادر کو لپیٹے۔ اب کیا ہے کہ رخصتی کے وقت جو ہے وہ صحن میں، دالان کہتے ہیں صحن، تو صحن جو ہے وہ مہمانوں اور عزیز و اقارب سے بھرا ہوا تھا، اور اس میں سے رونے کی آواز جو ہے وہ صاف گونج رہی تھی۔ دالان میں جو ہے، صحن میں جو ہے وہ رونے کی آواز سے وہ گونج اٹھا تھا، وہ جو صحن تھا وہ گونج اٹھا تھا، پوری فضا جو ہے وہ غمناک تھی، اور یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہوا بھی جو ہے وہ اس درد میں تڑپ رہی ہو۔ اس کے بعد جو ہے ماں کی کیا حالت تھی، ماں کی جو حالت تھی وہ بیٹی کی حالت جدائی میں بہت بری حالت تھی، وہ چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ تھا باپ کا یہ حال کہ اندوہ کا ہمارا باپ جو ہے وہ غم سے نڈھالا، اندوہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ غم کو کہتے ہیں، تو وہ باپ جو ہے وہ غم سے اس قدر نڈھال تھا کہ وہ اٹھتا تھا تو دیوار کا سہارا لیتا تھا، تو اس قدر وہ غمگین تھا اپنی بیٹی کی جدائی میں، بیٹی کی رخصتی کی جو ہے وہ غم میں۔ اب جو ہے وہ دلہن کا کیا حال تھا، لڑکی کا یہ عالم تھا کہ آپے کو سمیٹے، خود کو سمیٹ کر وہ بیٹھی تھی، گڑیا سی بنی بیٹھی تھی چادر کو لپیٹے۔ وہ دلہن جو ہے وہ شرم و حیا میں خود کو سمیٹے ہوئے بیٹھی تھی، جیسے کوئی گڑیا جو ہے وہ چادر کو لپیٹ کر بیٹھی ہو۔ اب آگے اس کا دلہن کا حلیہ بتا رہے ہیں کہ تھی پاؤں میں پازیب نہ پیشانی پر ٹیکا، اس خاکہ افلاس کا ہر رنگ تھا پھیکا، آخر نہ رہا باپ کو جذبات پر قابو، تھرانے لگے ہونٹ ٹپکنے لگے آنسو۔ اب دلہن کی کیا حالت تھی کہ اس کا جیسے دولہا کی حالت تھی ویسے ہی دلہن کی، کہ نہ اس کے پاؤں میں کوئی پازیب تھی نہ ہی پیشانی پر ٹیکا، تو جو ہے وہ اکثر جیسے دلہنوں کے سنگار کا یہ حصہ ہوتا ہے، تو لیکن اس کا جو ہے وہ ہر رنگ، اس دلہن کا ہر رنگ پھیکا تھا، وہ کہیں سے بھی جو ہے وہ دلہن معلوم نہیں ہوتی تھی، نہ ہی کوئی ہار تھا نہ کوئی سنگار تھا اس کا، تو وہ کہیں سے بھی بیچاری دلہن معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کا ہر رنگ پھیکا تھا۔ تو اب باپ نے جب دیکھا تو آخر کار اس کا
باپ سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا اور آنکھوں سے اس کے آنسو رواں ہونے لگے اور ہونٹ کانپنے لگے، تھرانے لگے، ہونٹ تھرانے مطلب کہ ہونٹ کپ کپانے لگے، اور وہ رونے لگا، اس کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور اٹھا اور وہ دولہا کے پاس گیا۔ اب دولہا کے پاس جا کے اس نے کیا کہا؟ کہنے لگا نوشا سے جانے پدر سن، اے وجہ سکون لخت جگر نور نظر سن، گرچہ میری نظروں میں ہے تاریک خدائی، حاضر ہے میری عمر کی معصوم کمائی، اس سانولے چہرے پہ تقدس کی ضیا ہے، یہ پیکر عفت ہے فانوس حیا ہے، اس کے لیے چکی بھی نئی چیز نہیں ہے، بیٹی ہے میری دختر پرویز نہیں ہے۔ اب دولہا کے پاس گیا اور دولہا کو وہ مخاطب کر رہا ہے کن الفاظ سے؟ اے وجہ سکون، اے میرے سکون کی وجہ، سکون کی وجہ، دل کے سکون مطلب کہ، اور لخت جگر ہے میرے دل کے ٹکڑے، اور نور نظر مطلب کہ میری آنکھوں کی روشنی۔ اب وہ اس کو دولہا کو بھی جو ہے وہ اب اپنی اولاد کی طرح تصور کر رہا ہے اور اس کو مخاطب کر رہا ہے کہ اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے آنکھوں کی روشنی، اے میرے دل کے سکون، تو میری بات سن۔ یہ آگے جو ہے گرچہ میری نظروں میں تاریک خدائی، حاضر ہے میری عمر کی معصوم کمائی، تو کہتا ہے کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن میں اپنی عمر بھر کی پاکیزہ کمائی، میں اپنی بیٹی جو ہے وہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میری یہ بیٹی میرا قیمتی سرمایہ ہے۔ اس کے سانولے چہرے پر پاک دامنی کی روشنی ہے، اس سانولے چہرے پہ تقدس کی ضیا ہے، اس کا رنگ تو سانولا ہے لیکن اس کے چہرے پہ جو روشنی ہے وہ پاک دامنی کی ہے، یہ شرم و حیا کا مجسمہ ہے، پیکر عفت ہے فانوس حیا ہے، یہ مجسمہ ہے شرم و حیا کا، مطلب کہ خوبیاں بیان کر رہا ہے، کہ اس نے اب آگے بولا اس کے لیے چکی بھی نئی چیز نہیں ہے۔ اب دولہا کو بتا رہا ہے کہ اس نے میری گھر میں محنت مشقت سے زندگی گزاری ہے، اس کے لیے چکی بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تمہارے گھر میں بھی محنت سے جی نہ چرائے گی، یہ بیٹی ہے میری دختر پرویز نہیں ہے، مطلب کہ میری مزدور کی بیٹی ہے، یہ کوئی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے کہ یہ جو ہے محنت سے جی چرائے گی، اس کے لیے چکی بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہر طرح سے تمہارا ساتھ دے گی۔ آگے باپ بتا رہا ہے دولہا کو، غربت میں پیدا ہوئی غربت میں پلی ہے، خودداری کی تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہے، زنہار یہ زیور کی تمنا نہ کرے گی، ایسا نہ کرے گی ویسا نہ کرے گی، شکوہ تقدیر اسے کرنا نہیں آتا، ادراک کی حد سے گزرنا نہیں آتا، ہے صبر کی خوب گر اسے فاقوں کی ہے عادت، ماں باپ سے پائی ہے وراثت میں قناعت، اس کی بھی خوشی ہوگی تمہاری جو رضا ہے، تم اس کے لیے دوسرے درجے پہ خدا ہو۔ اب آگے جو ہے وہ بیٹی کی بتا رہا ہے اب دولہا کو خصوصیات اپنی بیٹی کی، کہ تم فکر نہ کرو کہ میری بیٹی جو ہے وہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دے گی، یہ اپنی خودداری اور تہذیب کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی خوبی سے تمہارا ساتھ دے گی، اور ہرگز بھی، زنہار کہتے ہیں ہرگز، یہ ہرگز تم سے زیور کی بھی تمنا نہیں کرے گی، تمنا کہتے ہیں خواہش کو، یہ تم سے کبھی بھی زیور کی خواہش بھی نہیں کرے گی، یہ ہر حال میں تمہارے ساتھ خوش رہے گی، شکوہ اسے تقدیر کا کرنا نہیں آتا، مطلب کہ اس نے کبھی بھی اپنی قسمت کا شکوہ، قسمت سے گلہ نہیں کیا۔ ادراک کہتے ہیں عقل کو، یہ عقل سے ہمیشہ کام لیتی ہے، اس نے کبھی بھی اپنے عقل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دیا، اور ہر حال میں اس نے خدا کا شکر ادا کیا ہے، کتنے بھی سخت حالات ہوں اس سے اپنی قسمت کا گلہ نہیں کرنا آتا، ہر حال میں یہ رب کا شکر ادا کرتی ہے صبر و قناعت، جیسے ہم صبر و قناعت کہتے ہیں ہر حال میں خوش رہنا، تو جس طرح ہم نے ساری پوری عمر جو ہے وہ صبر و قناعت میں بسر کی ہے، ایسے ہی میری بیٹی بھی جو ہے وہ ساری عمر صبر و قناعت کہتے ہیں ہر حال میں خوش رہنا، تو یہ صبر بھی کرے گی، ہر حال میں خوش رہے گی، تمہاری مرضی کے تابع بھی رہے گی، کیونکہ تم اس کے مجازی خدا ہو، تو اللہ کے بعد جو ہے، خدا کے بعد جو ہے تمہارا حکم ماننا اس کا فرض ہوگا، اور تمہاری ہر بات جو ہے یہ ہنسی خوشی مانے گی، اس کی بھی خوشی ہوگی تمہاری جو رضا ہے، تم اس کے لیے دوسرے درجے پہ خدا ہو، مطلب کہ تم اس کے مجازی خدا ہو، جو تمہاری خوشی ہوگی وہی اس کی بھی خوشی ہوگی۔ پھر وہاں سے اٹھ کے اب بیٹی کے پاس آ رہا ہے، اب بیٹی کو آ کے کیا بول رہا ہے؟
پھر آ کے یہ بیٹی سے کہا نرم زباں میں، بچی میری رخصت ہے تو باپ سے ماں سے، امید ہے ہر بات کا احساس رہے گا، ماں باپ کی عزت کا بہت پاس رہے گا، اے جان پدر دیکھ وفادار ہی رہنا، آئے جو قیامت بھی تو ہنس کھیل کر سہنا، دل توڑ نہ دینا کہ خدا ساتھ ہے بیٹی، لاج اس میری داڑھی کے تیرے ہاتھ ہے بیٹی۔ اب بیٹی کو جو ہے وہ آ کے نرم زبان میں، مطلب کہ محبت سے اپنی بیٹی کو مخاطب کرتا ہے۔ اب وہاں سے اٹھ کر اپنی بیٹی کے پاس آیا اور بہت پیار سے اپنی بیٹی سے مخاطب ہوا کہ اے میری بچی، اب تو رخصت ہے اپنے ماں باپ سے، مطلب کہ اب تو رخصت ہونے کا تیرا ٹائم آ گیا ہے۔ اب اس کو سمجھا رہا ہے کہ ہم نے جو تیری تعلیم و تربیت کی ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا، ماں باپ کی عزت کا پاس رکھنا، شوہر کی وفادار رہنا، اس کی خدمت کرنا، ہر حال میں اس کا ساتھ دینا، میری عزت اب تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس داڑھی کی لاج رکھ لینا اور کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میری بدنامی ہو، دل توڑ نہ دینا کہ خدا ساتھ ہے بیٹی۔ مطلب کہ دل توڑنا یہاں پہ شاعر نے کس مقصد کیا ہے کہ مایوس مت کرنا، مطلب کہ میں نے جو تم سے امیدیں لگائی ہیں تم مایوس نہ کرنا۔ جو دلہا کو اس نے اپنی بیٹی کی خصوصیات بتائی ہیں تو اس کو سمجھا رہا ہے کہ امید ہے کہ ہر بات کا احساس رہے گا، مطلب کہ مجھے امید ہے کہ تمہیں ہر بات کا احساس رہے گا، اپنی ماں باپ کی عزت کا بہت پاس رہے گا، مطلب کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آئے، قیامت سے مقصد ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آئے تو ہنس کھیل کر سہ جانا، مطلب کہ اس کو برداشت کر لینا لیکن گلا نہیں کرنا، دل توڑ نہ دینا کہ خدا ساتھ ہے بیٹی، لاج اس میری داڑھی کی تیرے ہاتھ ہے بیٹی، مطلب کہ میری لاج جو ہے، میری عزت جو ہے اب تیرے ہاتھ میں ہے، میرا دل نہیں توڑنا، مطلب کہ اس سے یہاں مقصد ہے کہ مایوس مت کرنا۔ اب مرکزی خیال یہاں پہ جو ہے اس نظم میں شاعر نے ایک مزدور کی بیٹی کی رخصتی کی پرسوز کیفیت بیان کی ہے۔ اس میں جو ہے مزدور نے اپنی بیٹی کو مال و دولت تو نہیں دی مگر اس کو پاکیزگی، صبر و قناعت، شرم و حیا اور غیرت جیسی دولت سے ضرور آراستہ کیا ہے جو ایک کامیاب زندگی گزارنے کی ضامن ہے۔ تو یہاں پہ شاعر نے بتایا ہے کہ مزدور کی بیٹی جو ہے وہ کوئی اور دولت تو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا رہی، لیکن وہ دولت جو خوبصورت زندگی گزارنے کی ضامنیں ہوتی ہیں وہ سب جو ہے وہ دولت اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس کی مزدور کی بیٹی جو ہے وہ رخصت ہو رہی ہے، دولہا جو ہے وہ بھی کہیں سے بھی جو ہے وہ دولہا معلوم نہیں ہو رہا، فاقوں کے اثر سے اس کے گال بھی مرجھائے ہوئے ہیں، اس کے کپڑے بھی پرانے ہیں، دلہن کے بھی کپڑے پرانے ہیں، اور یہ سب بتا کے انہوں نے بتایا ہے کہ ماں باپ جو ہے، بیٹی چاہے جو ہے وہ مزدور کی ہو یا سرمایہ دار کی، ہر ماں باپ جو ہے اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کے خواب دیکھتا ہے، تو اللہ جو ہے وہ ہر بیٹی کو اپنے گھر میں جو ہے وہ خوش و آباد رکھے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔